برکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادات کو قبول فرماتا ہے، اور دنیا میں رہنے والا ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو اس مہینے میں عبادت نہ کرتا ہو، جو اور دنوں میں اگرچہ نماز نہ پڑھتے ہوں لیکن رمضان المبارک میں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور جسے اللہ توفیق دے وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، مسجد میں اللہ رسول کی رضا کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اس میں کثرت سے مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ بندے نے ایک نیکی کی تو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ کسی کے ساتھ صلح رحمی کی تو اللہ پاک اس کا ثواب بہت زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ مومن اپنی رب کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ تراویح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے خضوع اور خشوع کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے رب کا نام جپتا ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، چونکہ اعمال کی قبولیت مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ تو بندے بڑی کثرت سے عبادت کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں، لیکن اسی ماہ مبارک میں کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کی نہ تراویح قبول ہے، نہ روزے قبول ہیں، نہ نمازیں قبول ہیں، نہ صلح رحمی قبول ہے، نہ ذکر و اذکار قبول ہے۔ آخر وہ کون ایسے بد نصیب ہیں؟ آخر وہ کون سے انسان ہیں جو اس طریقے سے مردود کر دیے گئے ہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا عمل کریں بارگاہ مولا میں قبول نہیں ہے؟ کیا آپ بھی جاننا چاہیں گے؟ یقیناً ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کی بستی میں بھی ہوں گے، آپ کے قصبے اور آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، کہ رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی برکتوں سے انہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ آپ چکر میں پڑے ہیں تو میں آپ کی مشکل کو آسان کروں کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھ کے آ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا وہ کتنی ہی عبادت کرے، وہ لوگوں میں چندہ دے، وہ لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ سبیلے لگوائے، وہ محفل میلاد سجوائے، لیکن اس کے ماں باپ ترس رہے ہیں تو اسے اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی ہے فقط، اور وہ بھی کتنا ظالم لوگ ہے کہ باہر والے لوگوں پر اپنی شہرت و دولت تو ظاہر کر رہا، لیکن گھر میں رہنے والے ماں باپ سسک رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں لوگ اپنے ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا پیار بھول جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی رگوں کا خون نکال نکال کر کے تیری رگوں میں ڈالا، جس ماں نے اپنے آغوش میں تجھے سلایا تو آج بھول گیا۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسے بھی میری نگاہ کے سامنے ہے جو کہ بڑا امیر ترین ہے، بڑی دولت ہے ان کے پاس، لیکن ان کی ماں جب چھالی مانگتی ہے جو کہ پان میں ڈال کر کھائی جاتی ہے تو وہ دوسروں سے 10 اور 20 روپے مانگ کر کے منگاتی ہیں۔ کیا سمندر نہیں پھٹے گا؟ کیا آسمان نہیں روتا ہوگا؟ کیا زمین کا کلیجہ شک نہیں ہوتا ہوگا کہ اس روئے زمین پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی ماں کو اس طریقے سے ترسا رہے ہیں کھانے کے لیے، اور جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اسے نہیں کھلاتے نہ رشتہ دار نہ گھر والے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو طرح طرح کے میٹھے اور طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کی غذائیں رکھتے ہیں۔ یہ عبث بیکار ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا تو تم نے اسے ترسایا، آج وہ مر گیا تو اس کے میلاد میں، اس کی محفل میں تم اس قدر کا خرچہ کر رہے ہو، یقیناً یہ غلط ہے۔ تو ماں باپ کے نافرمان کی عبادت رمضان میں بھی قبول نہیں ہے، اور یاد رکھو جب تک ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو۔ جب یہ عظیم نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو ریشم کے بستر پہ بھی نیند نہیں آتی ہے، ہر طرف کا قرار چھن جاتا ہے۔ اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو، چونکہ یہ تمہارے دنیا میں سب سے بڑے سہارے ہیں۔ ان کے ذریعے تمہاری دنیا اور ان کے ذریعے تمہاری آخرت دونوں بن سکتی ہیں یا دونوں بگڑ سکتی ہیں۔ نافرمانی کرو گے تو ہلاکت ہے، فرما برداری کرو گے تو اس میں چین ہے، اطمینان ہے، اور جنت میں تمہاری آرام گاہ ہے۔ ایک ایسا بھی بچہ میری نگاہوں کے سامنے ہے
جس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر پر تھا، کم عمر کا بچہ تھا، لیکن امتحان میں پڑھا، آزمائش میں پڑھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی والدہ کی طبیعت علیل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ماں انتقال کر گئی۔ بچہ قبر پہ کہہ رہا تھا، امی جان مجھے آپ کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ آپ کے علاوہ تو اب مجھے کوئی گود بھی نہیں لے گا، مجھے تو پیار کرنے والا اب دنیا میں کون ہے ماں؟ تم ہی تو ایک سہارا تھی۔ ابھی بچے کی آزمائش کا دور چل ہی رہا تھا کہ ایک اور مصیبتوں کا پہاڑ اس کے سر پر گرا۔ چند دنوں کے بعد اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا، بچے کی عمر 6-7 سال ہے، کم سن بچہ ہے۔ لوگوں نے باپ کو دفن کیا اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا کہ اللہ تمہیں صبر دے بیٹا، مگر کوئی اپنے گھر لے کر نہیں گیا کہ اسے کھانا کھلائے، اسے کپڑے پہنائے۔ سب چھوڑ کر کے ہاتھ رکھ کر کے جاتے رہے۔ رات کی تنہائی میں جب بچہ اکیلا ہوا، اسے بھوک لگی، اس نے راستوں کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی کھانا لاتا ہو، مگر کوئی کھانا لے کر کے نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا، رات کا پچھلا پہر آیا۔ لڑکا پریشان ہو کر کے لوگوں کے دروازے پر گیا تو کسی نے کہا کھانا ختم ہو گیا، کسی نے کہا آگے چلے جاؤ، کسی نے کہا یہ یتیم ہو گیا، اگر آج دے دیا تو ہر دن آئے گا، اسی لیے آج منع کر دو۔ صبح ہو گئی، لڑکے کے پیٹ میں ایک انگ کا دانہ نہیں گیا، اناج نہیں گیا، ان نہیں پہنچا اس کے پیٹ میں۔ دوپہر ہوئی، لڑکا ہر کسی کو امید بھری نگاہ سے دیکھے کہ کاش مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ دیکھو ابھی باپ کا انتقال ہوا، چند دن پہلے ماں کا انتقال ہوا، اب کوئی ان سے پوچھنے بھی نہیں آتے، ان سے محبت کرنے والے اب کوئی باقی نہیں بچے ہیں۔ لڑکا بے قرار ہے۔ چند دن گزرے، کبھی کسی سے بھیک مل گئی، کبھی کسی کے دروازے کا ٹکڑا مل گیا۔ 6-7 سال کا بچہ ذرا غور کر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے ماں باپ انتقال کر گئے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو دوستو۔ جب 3 دن ہو گئے، لڑکا بھوکا تھا، ماں باپ کی قبر پہ گیا، مٹی کے ڈھیر سے لپٹ کر کے بڑا رویا، امی جان اب تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے، جب تک آپ تھے تو سب تھے، آپ چلی گئی تو امی کوئی باقی نہیں بچا۔ امی اب مجھے اگر چند گھنٹے کھانا نہ ملا تو میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں گا، امی مجھے بھی موت آنے والی ہے۔ لڑکے کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ لڑکا بھی انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے ماں باپ کی قبر پہ مر گیا، کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ آج ہمارے بھی معاشرے میں نہ جانے ایسے کتنے بچے ہیں یتیم جو بھوکے سو جاتے ہیں، جو پیاسے سو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا، دولت دی، تو ایسے یتیم بچوں کو تلاش کر کے ان کے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کیا کریں۔ اگر وہ بے گھر ہیں تو انہیں کہیں کرائے پہ ہی صحیح، چھوٹا صحیح گھر دلوائیں، یا آپ کے گھر میں جگہ ہے تو اس میں انہیں پناہ دے۔ تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ دنیا میں نیک اعمال کر کے جاؤ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یتیموں کا سہارا بنو، یتیموں سے محبت کرنے والے بنو، پیار کرنے والے